السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سکس کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 1 کرنے جا رہے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، کمپلیٹ ٹرانسلیشن۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کاپیز اور پینسلیں وغیرہ نکال لینی ہے۔ تو جو بھی میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں، اور جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ بھی، اس کے میننگ بھی آپ نے لکھ لینے ہیں ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا، ٹھیک ہے، دا ٹرانسلیشن آف فرسٹ چیپٹر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے انگلش کی بک آپ کی سکس کلاس کی، جو نیا سلیبس آیا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک کا، پی ٹی بی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, the most compassionate and the most merciful۔ ہاں جی، یہ ہے ہمارا یونٹ نمبر 1، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ٹھیک ہے، یونٹ نمبر 1 ہے آپ کا سیرت النبی۔ ہاں جی، یہاں سے ریڈنگ شروع ہو رہی ہے، اس کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم is the last رسول of اللہ سبحانہ و تعالی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ He was born in مکہ مکرمہ، the tribe named قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ان مکہ مکرمہ، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ His father حضرت عبداللہ died before his birth and his mother died when he was only 6 years old۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ، آپ کی پیدائش سے قبل ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ وفات پا گئے تھے، اور آپ کی والدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے تو اس وقت فوت ہوئی۔ His grandfather حضرت عبد المطلب took care of him۔ تو حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached the age of 8، his grandfather passed away and he came under the guardianship of his uncle۔ جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے، تو اس کے بعد آپ کے انکل ابو طالب انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم helped his uncle in successful caravan business، ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت ابو طالب کا جو پیشہ تھا وہ تجارت کرتے تھے، تو اس غرض سے، ٹھیک ہے، اس بزنس میں، اس کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی کافی مدد کی۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم worked with honesty and truthfulness۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ and soon earned good reputation in short time، اور بہت ہی کم عرصے میں بہت اچھی شہرت آپ نے پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ was the most respected lady of her time۔ حضرت خدیجہ اپنے دور کی ایک بہت ہی محترمہ اور رسپیکٹڈ خاتون تھی، ٹھیک ہے، عزت والی تھی۔ she heard about حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reputation as being truthful، reliable and noble۔ آپ نے آپ کی عزت کے بارے میں، ٹھیک ہے، آپ نے راست بازی کے بارے میں، حقیقت پسندی کے بارے میں، اور آپ کی عزت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ so she entrusted him to take her caravan of goods to Syria and sell it۔ تو انہوں نے کیا کیا اس وقت، یعنی کہ حضرت خدیجہ بہت امیر ترین عورت تھی، تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنا جو قافلہ ہے، کاروان جو تھا،
تجارت کے لیے جس نے شام جانا تھا، تو وہ تمام کا تمام کافرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جائیں اور تجارت کر کے آئیں۔ ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو میسرا accompanied him during the tour۔ تو آپ کا حضرت ختیجہ کا جو پرانا سلیو تھا غلام میسرا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ Mesra was impressed by his integrity, strength of character, adherence to principle, amicable dealing and business abilities۔ میسرا جن باتوں سے متاثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کون کون سی تھی؟ ہیز انٹیگریٹی کہتے ہیں امانت داری کو، راست بازی کو، اسٹرینتھ آف کیریکٹر یعنی کہ کردار کی عظمت، کردار کی بلندی، اسٹرینتھ کسے کہتے ہیں؟ طاقت کو کہتے ہیں، کردار کی طاقت کو۔ اڈہیرنس ٹو دا پرنسپل، اڈہیرنس کسے کہتے ہیں؟ وفاداری، ٹھیک ہے، قانون کے ساتھ وفاداری۔ ایمیکیبل کہتے ہیں دوستانہ کو، ایمیکیبل ڈیلنگ اینڈ بزنس ایبلٹیز اور کاروباری خصوصیات، ٹھیک ہے، کہ میسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، وفاداری، ثابت قدمی، دوستانہ کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کی طاقت کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آن دا وے بیک فرام سیریا، شام کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے، ہی رپورٹڈ ایوری تھنگ، جب واپس آئے، ہی رپورٹڈ ایوری تھنگ اباؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنیسٹی اینڈ انٹیلیجنس ٹو حضرت ختیجہ۔ جب واپس آئے تو میسرا نے تمام باتیں، آپ کی جو ایمانداری، ٹھیک ہے، آپ کی انٹیلیجنسی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ختیجہ کو بتائیں۔ عقل مندی، ذہانت ٹو حضرت خدیجہ۔ She too was impressed by his nobility and sent him a marriage proposal and became the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ آپ کی اس عظمت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، تو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے لیے پرپوزل بھیجا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پرپوزل ایکسیپٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was immensely renowned for his integrity۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ایمانداری، اپنی راست بازی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے، جانے جاتے تھے۔ ایون ہز اسٹانچ اینیمیز، آپ کے گہرے دشمن، ٹھیک ہے، وسٹ اینیمیز، اسٹانچ اینیمیز، گہرے دشمن، کالڈ ہم الصادق، ٹھیک ہے، الصادق مین سچا، وہ بھی آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب دیا کرتے تھے، دا ٹروتھفل، اینڈ الامین، دا ٹروتھوردی ون، ٹھیک ہے، الامین یعنی کہ جو امانت رکھنے والا ہو۔ جب آپ کسی کو کوئی چیز امانت کے طور پر دیتے ہیں تو وہی امانت آپ کو وہ صحیح سلامت واپس کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ امین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو الصادق مین سچا، الامین مین امانت دار۔ تو یہ القابات کون دیتے تھے؟ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wrote a letter to the emperor of Byzantium, Heraclius, and invited him to the embrace of Islam۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا، کس کو؟ بزنطینی کے امپائر کو۔ امپیرر کہتے ہیں شہنشاہ کو۔ امپیرر آف بزنطینیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزنطینیم کے شہنشاہ کو ایک خط لکھا جس کا نام کیا تھا؟ ہیراکلس، اینڈ انوائٹڈ ہیم ٹو ایمبریس اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اپان ریڈنگ دا لیٹر، جب اس نے خط پڑھا، دا امپیرر سمنڈ ابو سفیان ٹو انٹیروگیٹ ہم اباؤٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس امپیرر نے، اس شہنشاہ نے کیا کیا؟ اسی وقت ابو سفیان کو بلوایا۔ ابو سفیان جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اس وقت دشمن تھا، اس نے ابو سفیان کو بلوایا اور اس سے انٹیروگیٹ کیا، یعنی کہ پوچھ پڑتال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان واز ون آف دا فیمیسٹ اپوننٹ آف اسلام. ٹھیک ہے، ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت ابو سفیان اسلام کا بہت مخالف تھا. ڈسپائٹ دیٹ، بجائے اس کے ہی ٹیسٹیفائڈ دیٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم possessed exemplary qualities of honesty and truthworthiness and preached pure monotheism. بجائے اس کے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے بارے میں کچھ غلط بیانی کرتا، تو اس نے کیا کہا، ہی ٹیسٹیفائڈ دیٹ، اس نے کہا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوزیسڈ، آپ رکھتے ہیں، آپ مالک ہے، ایگزامپلری کوالٹیز، عملی خوبیوں کے آپ مالک ہیں، آپ انسٹی، ایمانداری کی، اینڈ ٹروتھفولنس، اور امانت داری کی، سچائی کی، اینڈ پریچڈ پیور مونوتھیزم، اور آپ ایک سچے مذہب کے پیروکار ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آلسو اے لونگ فادر اینڈ کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل ہسبینڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محبت کرنے والے باپ اینڈ کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل ہسبینڈ، آپ ایک رحم دل اور غم رکھنے والے ایک ہسبینڈ تھے، ایک خاوند تھے، شوہر تھے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلویز شوڈ رسپیکٹ ٹورڈ وومین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کی، خاتون کی عزت فرمائی تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلویز بیہیوڈ ویل، اور آپ ہمیشہ صحیح انداز سے پیش ہوئے. جسٹس از این ادر نوبل اینڈ میگنیفیشینٹ کریکٹرسٹک آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جسٹس مین انصاف، ایک اور عظیم، نوبل، عظیم، اینڈ میگنیفیشینٹ، اعلیٰ کریکٹرسٹک خوبی ہے کس کی؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہی آلویز ایڈوائز پیپل ٹو بی جسٹ اینڈ کائنڈ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ ایماندار رہیں اور رحم دل رہیں. Once a woman from Bani Mukazzam committed theft due to her stature in the tribe. Some prominent member came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and mediated on her behalf to save her from punishment. ایک مرتبہ بنو مکزم کی خاتون نے چوری کی، تو معاشرے کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر اس کا کافی اسٹیٹس تھا، ٹھیک ہے، ایک عزت تھی، ایک وقار تھا. اس لیے کچھ لوگ جو وہاں کے پرومیننٹ ممبر تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بڑے تھے وہاں کے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے یہ سفارش لے کر کہ یہ عورت ہماری عزت ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم refused to forgive her crime due to her worldly status and expressed displeasure saying. تو آپ نے یہ تمام چیزیں سے انکار فرما دیا. forgive her crime due to her worldly status، آپ نے فرمایا کہ میں اس کے دنیا داری جو اس کا اسٹیٹس ہے اس سے اس کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ many a community ruined itself in the past. They only punish the poor and ignore the offenses of exalted. آپ نے فرمایا کہ آج سے قبل جو پہلے کی بہت ساری کمیونٹی تھی، بہت سارے لوگ تھے، وہ اسی طرح تباہ ہوئے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے، لیکن امیروں کو معاف کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے. دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے رول ماڈل فار اس. حضور اکرم کی زندگی ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. اینڈ وی کین لرن، ہم سیکھ سکتے ہیں، مینی تھنگ، بہت سی چیزیں، بائی فالوئنگ ہز کوڈ آف کنڈکٹ، آپ کے ضابطہ حیات سے، which will make us successful in this world، جو ہمیں اس زندگی میں بھی کامیاب کر سکتا ہے، and the world hereafter، اور آخرت میں بھی کامیاب کر سکتا ہے. اوکے، تھینک یو.